دوسرا سوال ہے ہمارے بھائی فیضان کا، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرے کوشچن کا آنسر ضرور دیجیے گا پلیز۔ امام صاحب کے پیچھے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی پوری جانکاری دے دیجیے۔ پوری ڈبل ڈبل پوری لکھا ہے انہوں نے، مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹ ہی چاہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے چلے ہیں، تو جیسے مان لیتے ہیں ہم ظہر کی نماز ہے، امام صاحب نے تکبیر کہی، آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ تکبیر کہیں، انہوں نے جو کہا اللہ اکبر، تو ان کا راہ ہو، پھر یہاں آپ شروع کریں اللہ اکبر کا الف، آپ بھی ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہنے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ امام صاحب نے نیت باندھ لی اور ہم نیت ہی کر رہے ہیں کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ میں نے بارہا کہا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ظہر کا وقت ہے، آپ کو ظہر پڑھنا ہے، منہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہے، نماز آپ کو اللہ کے واسطے ہی پڑھنا ہے، تو یہ سارے الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے آپ آئیں، کیونکہ آپ کی نیت دل میں وہی ہے کہ بھئی امام کے پیچھے ہیں، آپ کہیں یا نہ کہیں آپ امام کے پیچھے ہیں، آپ کہیں یا نہ کہیں وقت ظہر کا ہے، آپ کہیں یا نہ کہیں ظہر ہی آپ پڑھ رہے ہیں۔ بحال یہ کہ دل میں آپ فکس، آپ کے پہلے سے ہی طے ہے کہ مجھے یہ پڑھنا ہے، تو آپ جائیں سیدھے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ آپ ثنا پڑھیں گے، صرف سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھ کر پوری خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جب تک امام صاحب رکوع میں نہیں جاتے آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو آپ تکبیر کہہ کر آپ بھی رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھیں گے۔ اگر آپ کو قوما کی دعا یاد ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، تو آپ پڑھ لیں گے، بہت بہتر ہے، نہیں یاد تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر ایک سجدے سے اٹھ کر آپ بیٹھیں گے تکبیر کہہ کر امام صاحب کے ان کو فالو کرتے ہوئے ہی۔ تو 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کی دعا ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی وارفعنی وجبرنی، یا صرف آپ اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جتنے کلمات آپ پڑھ پائیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی وارفعنی وجبرنی، تو جتنا آپ کو وقت ملے اتنی آپ دعا پڑھ لیں۔ اللہم اغفر لی بھی کافی پڑھ لیں گے تو آپ کافی ہے، اسی طرح رب اغفر لی بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کو کافی ہوگا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب قرات وغیرہ کریں گے، آپ کو پھر کچھ نہیں پڑھنا ہے، پھر رکوع میں جیسے امام صاحب جائیں گے تو وہی آپ کو ان کو فالو کرنا ہے اسی طریقے سے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ کو جب بیٹھیں گے تو امام صاحب بھی التحیات پڑھیں گے، آپ کو بھی التحیات پڑھنا ہے، پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت بھی آپ کی ایسی ہوگی۔ چوتھی رکعت میں آپ کو آخر میں التحیات کے بعد درود شریف کے بعد جو ہے دعائے معثورہ، اور اسی طرح میں دعائیں جو ہے 2 آیتیں بتاتا رہتا ہوں خاص طور پر پڑھنے کے لیے، تو ان کو پڑھ لیں۔ دعائے معثورہ کے بعد ایک آیت یہ ہے جو سورہ آل عمران کے اندر پہلے رکوع میں تیسرے پارے میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی طرح 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، رب زدنی علما، چھوٹی سی آیت، اس کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد ان کا دوسرا سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم مسجد پہنچے اور 1 رکعت ہو چکی ہو تب کیا کریں؟ 1 رکعت آپ کی ہو گئی، آپ دوسری رکعت کے میں شامل ہوئے ہیں، تو آپ کو ایسے ہی کرنا ہے۔ اب آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھی تھی، تو دوسری رکعت میں آپ شامل ہوں گے، دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کی یہ 2 3 4 رکعت ایسے ہی کرنا ہے جیسے امام صاحب کر رہے ہوں، جیسے آپ کو ابھی پیچھے بتایا۔ اب آپ کی جو تیسری رکعت ہوگی اور امام صاحب کی چوتھی رکعت ہوگی، تو اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو صرف التحیات پڑھنا ہے اپنی تیسری رکعت میں، جو امام صاحب کی چوتھی رکعت ہوگی۔ التحیات پڑھنے کے بعد آپ امام صاحب کا ویٹ کریں گے، جب امام صاحب ایک طرف سلام پھیر دیں گے تو آپ دوسری طرف سلام پھیرنے کا انتظار کریں گے۔ اگر امام صاحب ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں تو سلام تو آپ کو نہیں پھیرنا ہے ایک طرف بھی، تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے اگر کوئی غلطی وغیرہ ان سے ہوئی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ہی سلام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر گڑبڑ مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ امام صاحب تو ایک سلام کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور یہاں بھائی صاحب جو ہے کھڑے ہو چکے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یا اسی طرح آپ کو ایک طرف سلام بھی نہیں پھیرنا، بعضوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ ایک طرف امام کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں اور دوسرے سلام پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف سلام نہ پھیریں، پھر یہ دیکھیں دوسری طرف اب امام صاحب سلام پھیریں گے یا سجدے میں جائیں گے۔ اگر وہ سجدے میں جائیں گے تو آپ ان کو فالو کریں، اور اگر آپ وہ دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کی چھوٹی تھی پہلی رکعت، تو آپ کو پہلی ہی رکعت پڑھنا ہے، وہ جو پڑھیں گے آپ کی آخری رکعت ہوگی، لیکن قیام کے اعتبار سے وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی، تو کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم، کیونکہ یہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ پھر پڑھنا ہے آپ کو اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ،
پھر اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت آپ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے، اب یہ آپ کی کیونکہ چوتھی رکعت ہے، تو یہ قیام کے اعتبار سے پہلی رکعت تھی قیام تک، اور قعود یعنی بیٹھنے کے حساب سے آپ کی چوتھی رکعت ہے، تو آپ چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، تحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معطورہ پڑھیں گے، اور جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔